ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں ہم سب کے لیے موقع مناسبت کی اعتبار سے احکامات میں تبدیلی یا احکامات میں نرمی کا معاملہ فرمایا ہے۔ ہم رمضان کا معاملہ دیکھ لیں کہ وہاں بھی فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو، مسافر ہو، وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، جہاں قرآن کریم میں یہ ذکر آتا ہے وہاں اس وقت کا جو معاملہ ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ہمیں اس حدیث کے تناظر میں محسوس ہوگی۔ ابو حنظلہ بیان کرتے ہیں سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن الصلاۃ فی السفر، کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سفر کی نماز کے بارے دریافت کیا، تو میں نے جب سوال عرض کیا تو انہوں نے کہا الصلاۃ فی السفر رکعتان، کہ جو سفر میں نماز ہے وہ 2 رکعت، سفر میں نماز 2 رکعت ہے۔ ابو حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی انا آمنون، اب تو ہم حالت امن میں ہیں، اب تو نماز میں ہمیں نماز کی ادائیگی میں خوف کوئی نہیں، کیونکہ ذہن میں ایک تصور تھا کہ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اس طرح سواریوں پر سفر ہوتا، کوئی باقاعدہ راستہ بھی متعین نہیں تھا، کہیں راستہ بنا ہوا ہوتا، کہیں راستہ نہ بنا ہوا ہوتا۔ آبادی کے اعتبار سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے صحرا ہے عرب کا، پہاڑیاں ہیں، وہاں پر کیا حال ہوتے ہوں گے، آبادی کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا، جبکہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب آپ سفر پر نکلتے ہیں تو کافی سفر طے کرنے کے بعد آبادیاں آتی، تو ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ شاید یہ کسی خوف کی وجہ سے یہ حکم آیا کہ بھی چونکہ نماز میں وقت زیادہ لگے گا اس لیے سفر کے دوران 2 رکعت ادا کر لی جائیں، سنتیں جو ہیں وہ معاف کر دی گئیں اور فرضوں میں کمی کر دی گئی۔ تو وہ عرض کرتے ہیں جی انا آمنون، اب تو ہم حالت امن میں ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، یہ جواب میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آج کے دور میں بڑا اہم ہے، کہ فرمایا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا، یہ بزرگان دین فقہا فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اپنے بندوں کے لیے رعایت کرتے ہوئے اپنے بندوں کے لیے اس کا تحفہ ہے۔ تو اللہ کے تحفے کو قبول کرنا یہ بندے کے عاجز ہونے کی، اس کی عاجزی کی دلیل ہے، اور اگر وہ اس کے تحفے کو قبول نہ کرے تو یہ اس کے غنی ہونے کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم اس کے تحفے سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھیں، یہ معاملہ بھی درست نہیں ہے۔ تو چاہے سفر حالت امن کا ہو، چاہے سفر حالت خوف کا ہو، اور یہ یاد رہے یہی اسلام کا عالمگیر مذہب ہونے کی نشانی ہے کہ اسلام جب بات کرتا ہے تو مجموعی طور پر کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا سفر اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا سفر بڑا آرام دہ ہے، سہولیات سے آراستہ ہے، لیکن تمام لوگوں کا سفر ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان معاملات کا، احکامات کا خاص طور پر جب ذکر آیا تو احکامات میں پوری جو عوام الناس ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے احکامات بیان کیے۔ تو نماز فرضوں میں تو معاملہ ہو گیا قصر کا۔ ایک روایت ہے حضرت عاصم بن عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی 2 رکعت، وہاں سے چل دیے۔ جب کچھ دور آگے آ کے بیٹھ گئے، کہیں جگہ تھی وہاں بیٹھے، تو جہاں نماز پڑھا کے آئے تھے وہاں نظر پڑی کچھ لوگ نماز میں مشغول تھے، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ شاید نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرنے لگے، فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا ہوتا تو پھر میں فرض ہی نہ پورے پڑھ لیتا، اگر میں ایسا ہوتا تو میں فرض پورے پڑھتا۔ تو اب اس کے بعد دلیل دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں
اے میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سفر کیے، آپ کی صحبت میسر آئی تو آپ نے 2 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ اللہ کی ملاقات کو چلے گئے۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وقت گزارا، پھر میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وقت گزارا، پھر میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وقت گزارا، ان میں سے کسی نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز فرض نہیں پڑھی، تو وہ فرضوں میں قصر کرتے رہے۔ تو پھر یہ معاملہ اس کے بعد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات جو ہے بہترین عملی نمونہ۔ تو اس میں فقہائے کرام نے جو بات بیان کی وہ یہ بیان کی کہ سفر میں جو ظہر کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں، یہ معاف ہیں۔ فجر کی سنت اور وتر یہ سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے نہیں ہیں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز جو فجر کی نماز ہے اس میں سنتوں کا بھی خیال کیا، یعنی دوران سفر بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فجر کی سنتوں کو چھوڑا نہیں۔ اب اس میں ہمارے فقہا نے ایک بڑا اصول بیان کیا کہ بہرحال یہ سنتیں ہیں، اب اگر اس میں کسی کا سفر جاری ہے تو پھر وہ صرف فرض پڑے، لیکن اگر کوئی مسافر تو ہے لیکن وہ کسی جگہ جا کر مقیم ہو چکا ہے، حالت اقامت میں ہے، دوران سفر حالت اقامت میں ہے، اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، تو پھر وہ ساتھ میں سنتیں بھی ادا کر لیں، نفل بھی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر یہی قاعدہ اور قانون ہم ہر جگہ رکھیں کہ جی صرف جو ہے وہ فرض پڑھنے، تو یہاں سے جب ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، تو ہم تو کسی جگہ جا کر بھی مقیم نہیں رہتے، چاہے مکہ معظمہ ہو چاہے مدینہ طیبہ ہو، ہم ہر جگہ وہ مسافر ہی رہتے، تو پھر وہاں تو پھر یہی حکم اگر لاگو کیا جائے تو پھر وہاں سے فرض پڑے تو باقی چلا جائے، تو وہ تو معاملہ ہی نیکیاں کمانے کا۔ اس لیے ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر سفر جاری ہو لیکن کسی مقام پر آپ نے اسٹے کر لیا ہے، وہاں آپ رک گئے ہیں، اپنی منزل مقصود تک پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر آپ وہاں پر سنتیں بھی ادا کر لیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔